أشهد أشهد أن لا أن لا إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو آج ہم آپ کے پاس ایک ایسے یوٹیوبر کی سٹوری لائے ہیں جو اسلامی ویڈیوز پر ریئیکشن دیا کرتی تھیں اور پھر انہوں نے 2022 میں اسلام کو ہی قبول کر لیا۔ دوستو ان کا نام لس چوائس ہے اور یہ نیدرلینڈ کے رہنے والی ہیں۔ ان کے یوٹیوب چینل پر 3 لاکھ سے بھی زیادہ سبسکرائبر ہیں۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور یہ ویڈیو یوٹیوب پر انگلش زبان میں ہے، لیکن ہم آپ کے لیے اس ویڈیو کو اردو زبان میں پیش کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پاس ہی میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ In my last video, I told you that I took my Shahada in Istanbul, and in this video, I want to talk about why I became Muslim. My journey started quite a while ago. I obviously heard sometimes Muslims talk about Islam, and I noticed how much they are attached to their religion and how much they love the religion. اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں مسلمان کیوں ہو گئی۔ میرا یہ سفر کچھ دیر پہلے ہی شروع ہوا۔ میں نے بعض اوقات مسلمانوں سے اسلام کے متعلق بات کرتے ہوئے سنا۔ میں نے نوٹس کیا کہ یہ کس حد تک اپنے مذہب سے محبت کرتے ہیں۔ میں یہ بات پہلے نہیں سمجھتی تھی کیونکہ میں اسلام کا منفی پہلو سن چکی تھی، کیونکہ جو کچھ بھی میں نے میڈیا میں دیکھا اس میں زیادہ تر منفی خبریں ہی رہتی تھیں، خاص طور پر جب میں جوان تھی اور چیزوں میں دلچسپی لے رہی تھی۔ ایک دن میں نے اسلام کے متعلق معلومات پر غور و فکر کیا، پھر میں نے اسلام کے بنیادی حقائق انٹرنیٹ پر سرچ کیا۔ میں نے یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھے تو میں نے اس میں اور بھی زیادہ دلچسپی لی۔ میں حیران تھی جب میں نے سائنس کے متعلق قرآن مجید میں پڑھا۔ مجھے کبھی اس بات کا خیال نہیں تھا کہ اس قسم کی معلومات قرآن مجید میں موجود ہیں، جس معلومات کو جدید سائنسدان اپنے سائنسی حقائق سے اب ثابت کر رہے ہیں۔ وہ معلومات 1400 سال پہلے قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس سے میں بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ میں نے اسلام سے متعلق مزید پڑھا اور اس کے متعلق یوٹیوب پر ویڈیوز بھی دیکھیں۔ پھر میں نے نوٹس کیا کہ یہ ویڈیوز بالکل مختلف ہیں جو میں اسلام کے بارے میں سوچتی تھی۔ مثال کے طور پر میں نے عورتوں کے بارے میں سنا تھا کہ مسلمان مرد اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، لیکن جب میں نے اسلامک ویڈیوز کو دیکھا تو میری معلومات بالکل مختلف تھی۔ اصل میں جو مسلمان خواتین ہیں ان کو اسلام میں بہت سارے حقوق دیے گئے ہیں۔ اسلام پہلا مذہب ہے جس نے عورتوں کو حقوق دیے۔ اسی وجہ سے میں نے قرآن کو خود پڑھنا چاہا، یہ دیکھنے کے لیے کہ جو کچھ میں نے سیکھا کیا وہ واقعی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں قرآن مجید کو آن لائن خرید لوں۔ پھر میں نے قرآن مجید خرید لیا۔ جب میں نے قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو یہ لمحہ میرے لیے بہت خاص تھا، کیونکہ میں بہت زیادہ پرجوش تھی کہ میں قرآن مجید پڑھنا شروع کروں گی۔ جب میں نے اسے پڑھا تو مجھے پیغمبروں کے واقعات سے محبت ہو گئی۔ میں نے کئی دفعہ خود کو روتے ہوئے پایا۔ جب میں نے قرآن مجید پڑھا تو میں نے اسلام کی اور بھی تعلیمات سیکھی۔ میں نے بہت سے سوالات کے متعلق پڑھا جو کہ میری زندگی کے متعلق تھے، اور جب کبھی میں کسی سوالات کے جواب تلاش نہ کر سکی، قرآن مجید نے ان کے جوابات کو میرے لیے واضح کر دیا اور میری زندگی بھی واضح ہو گئی۔ ہر وقت کچھ سوال میرے ذہن میں آتے، مجھے اسی وقت یاد آتا کہ قرآن میں کیا پڑھا تھا۔ میں نے اسلامی تعلیمات سے جو سمجھا اس سے مجھے اور بھی سکون ملا، کیونکہ ماضی میں چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچتی تھی، لیکن اب مجھے میرے ہر سوالات کے جواب مل گئے، جس سے میں نے بہت اچھا محسوس کیا۔ میں نے اپنے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ جب بھی میں نے قرآن مجید کو پڑھا تو میں نے اسے اپنے ذاتی حالات اور روح کا آئینہ پایا۔ مثال کے طور پر آہستہ آہستہ مگر یقین کے ساتھ مجھ میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ میرے برتاؤ میں تبدیلی آ گئی۔ میں نے شراب پینا چھوڑ دیا۔ میں پہلے سے ہی خنزیر کا گوشت نہیں کھاتی تھی کیونکہ میں ویجیٹیرین تھی۔ پھر میں نے پچھلے سال رمضان میں روزے رکھنے کی کوشش کی۔ آخرکار میں نے 2021 کے رمضان میں پورے ماہ روزے رکھے۔ پھر میں نے اس سے اور بھی زیادہ سیکھا کہ ہمیں ہر چیز کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رمضان کے ماہ میں نے اسلام کو اور بھی زیادہ سمجھنے کی کوشش کی۔ پھر میں نے سیکھا کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے۔ میں نے یوٹیوب پر بچوں کی بھی ویڈیوز دیکھی تاکہ میں سیکھ سکوں کہ کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اور کس طرح سورت پڑھی جاتی ہے۔ اس سے پہلے میں نے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی تھی،
کیونکہ یہ اصل وقت تھا. میں نے پہلے سے ہی اللہ پر یقین کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن میں دین پر قائم نہیں تھی کیونکہ میں ایک مختلف دنیا سے تعلق رکھتی تھی. میرے لیے ہر چیز کو تبدیل کرنا شروع میں واقعی اتنا آسان نہیں تھا. جب میں قرآن پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں بہت سے شک و شبہات اور سوالات تھے. پھر میں نے اپنی زبان میں قرآن مزید خریدا، اس لیے کہ میں عربی نہیں سمجھ سکتی تھی. میں نے قرآن کو اپنی زبان ڈچ لینگویج میں منگوایا تاکہ اسے جتنا ممکن ہو آسانی سے سمجھ سکوں. جب میں نے پہلی بار قرآن پڑھا تو میں نے بہت سے سوالات لکھے. میں نے ہر چیز کا پتہ لگانے کی کوشش کی. میں نے بہت سی معلومات حاصل کی تو ہر چیز میرے لیے واضح ہو گئی. میں نے خود اپنی روزمرہ کی زندگی میں اسلامی تعلیمات کی پریکٹس کی اور بہت سی چیزیں واقعی میرے لیے بہت معنی رکھتی ہیں. ایسا کرنے سے میں نے دیکھا کہ میری زندگی پہلے سے بہت بہتر ہو رہی ہے. میں نے اچھا محسوس کیا. میری زندگی کافی مشکل تھی، خاص طور پر ان سالوں میں جب سے اسلام کو پڑھنا شروع کیا. اور اسلام پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اتنی مشکلیں نہیں ہیں جتنی پہلے تھیں، کیونکہ میں ان چیزوں کو اپنے نقطہ نظر سے دیکھتی تھی. میں واقعی ان سب چیزوں سے محبت کرتی ہوں جو کہ میں نے اسلام سے سیکھی ہیں. یہ میرے لیے انوکھی چیز تھی کہ میں نے اسے اپنی زندگی میں لانا شروع کیا، لیکن اب میں اس کے بغیر رہنے کا بھی نہیں سوچ سکتی. یہ وہ لمحہ تھا کہ جب میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ ہو سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن شہادت کے لیے قدم بڑھانا میرے لیے اور بھی زیادہ مشکل تھا کیونکہ یہ بہت بڑا قدم تھا. میری فیملی مسلمان نہیں ہے اور وہ اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. شہادت کہنا اور مسلمان ہونا بہت بڑا قدم محسوس ہوتا تھا. میں ہر ممکن حد تک اچھا کرنا چاہتی تھی. مجھے 100% یقین تھا کہ یہی وہ راستہ ہے جسے مجھے اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے. اس لیے میں نے شہادت کے لیے وقت لیا. میں بہت شکر گزار ہوں کہ میں نے گواہی دی اور مجھے مسلمان معاشرے نے بہت اچھی طرح سے اپنایا. میں ان سب کی بھی بہت شکر گزار ہوں. میں بہت خوش ہوں کہ میں نے اسلام کو پڑھا، سیکھا اور اس پر ایمان لائی. That was one of the moments that I actually started to realize maybe I am a Muslim. But to take that step, to really take my Shahada, was a little bit difficult for me because it is such a big step. And besides that, my family is not Muslim and they didn't really know anything about Islam basically. And saying your Shahada and becoming a Muslim feels like a very, very big step, because if I wanted to do that, I want to do also everything as good as possible, obviously, and I wanted to be 100% sure that this is the way that I wanted to follow in my life. So that's why I took my time to say my Shahada, but I did, and I feel so grateful that I said my Shahada, and I feel so welcome in a Muslim community. So that is really, really great. I'm so grateful and I am so happy that I decided in that time to read and to learn about Islam, because if I didn't do that, maybe I would not be here today. دوستو، آپ کو یہ ریورٹ اسٹوری کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں. اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی اسٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.